ہمارے ایک دوست نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر ایک فرقے یا امت کے نظروں میں اس کے اعمال اچھے کر دکھائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اگر خود ہی اعمال ان کی نظر میں پسندیدہ بنا دیے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. بہت عمدہ سوال. قرآن مجید میں بہت مقامات پر کسی جگہ یہ آتا ہم نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں خوبصورت بنا دیے، کہیں آتا کہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا، کہیں کچھ آتا، کہیں گمراہ کرنے کا لفظ بھی آ جاتا کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. تو یہاں سارے دوست سن رہے ہیں بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہی سارے لوگوں کے کام کی بات ہے. یہ نہیں نظر میں رکھیں گے تو قرآن مجید آپ کو لے ڈوبے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا غلط تصور قائم کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود ساری برائیوں کا چشمہ، آپ ہی سارے برے کام کر رہا. تو یہ بات جو ہمیں سمجھائی گی نا سب بحمد ربک، یہ کلیہ نہیں بولنا. کوئی ایسا معنی آیا تھا جس کا جس سے اللہ پر اعتراض آیا نا، جیسے آ گیا کہ اللہ اگر یہی کرتا پھر وہ ہمارا کیا سو. اتنی بڑی تہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مجرم بنتا. ایسے معنی ایک ہی کلیے سے اڑا دینے سب بحمد ربک. اللہ بے عیب ہے، اس میں صرف خوبیاں، غلط کام کوئی نہیں. اس لیے یہ کلیہ یاد رکھ کے نا پھر ان آیتوں کو حل کرنا کہ یہ جب اس کی شان کے لائق یہ باتیں نہیں تو مفہوم کیا ہوا، حل ہو جائے گی بات. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں. پہلے مثال مجھ سے سنا کرے پھر مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھا. قرآن بھی ضرب الامثال سے کام دیتا. یہ ایک شخص کو سزائے موت ہوئی. اب اس کو سزائے موت ایک تو یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا تھا اس نے، اس لیے سزائے موت ہوئی. اس لیے کبھی تو کہہ دیں گے وہ یار اپنے قتل کا خود ہی بات، اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا. کبھی عدالت نے فیصلہ سنایا کیا کہ جج نے اس کو سزائے موت. یہ نسبتیں یاد رکھے کہ لفظ ایک ہی آ رہا ہے، مگر آج جب جج نے جب موت دی ہے تو وہ ظلم نہیں، وہ تو قانون کے مطابق سزا سنا رہا ہے. اس کی طرف صرف فیصلے کی نسبت ہے، فیصلہ اس نے کیا. اس کی طرف کہ اس نے برا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں اب کہا کہ حکومت وقت نے اس کو پھانسی دی. وہ حکومت وقت خود نہیں آ کر سب کچھ کرتی، ایک قانون بنایا. اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دین کے یاد رکھ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں جب آئے گا نا اللہ نے یہ کام کیا، اس کا مطلب ہے اللہ نے جو قانون بنایا نا اس کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے. اللہ آپ نہیں ڈائریکٹ کرتا، قانون بنا دیا. جیسے بنا دیا زہر کھائے گا مرے گا. اب مرا تو یہ بھی کہیں گے اللہ نے مارا، کہا تھا یہ زہر کھانے سے، ورنہ آپ ڈائریکٹلی اس نے آپ بری بات کی، خودکشی کی، زہر نے بھی مارا. ہر جو ہے نا نسبت اس میں لحاظ رکھنا ہے کہ انسان کی طرف جب نسبت ہوگی کہ وہ برے کام کر، وہ قاسم کی کہ خود وہ کام کر رہا. جب شیطان کی طرف انبیاء کی ہوگی کہ وہ ہدایت دیتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، وہاں صرف رہنمائی ہے کہ نبی راستہ بتاتا ہے، شیطان گمراہی کے راستہ بتاتا ہے، زبردستی نہیں کراتے. اللہ کی طرف کہ اس نے قانون بنا دیا، وہ جگہ جگہ بیان ہوا کہ تم دروازے بند کر لو گے، پردے کا اندھیرا ہو جائے گا. اب کسی نے اگر یہ سارا کام کر لیا تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے پھر اندھیرا کر دیا. یہ نہیں کہ اللہ نے کچھ ظلم کیا، اس کی کرتوتوں سے یہ لازم نتیجہ نکلتا ہے. قانون قدرت نیچرل لا، اس کو سمجھنے کی اس سے یہ اللہ کی بجائے لکھ لیا کرے کہ اللہ نے یہ ہدایت اور گمراہی کے لیے اصول بنایا نا، یہدی الیہ من اناب، کہ جس نے شوق ہوگا ہدایت کا اس کے لیے ہم راستے کھولتے جائیں گے. ہمارا ذل و بیر الفاسقین، جو بدکار بننا چاہے گا ہم اس کو گمراہی کے لیے کھلا چھوڑ دیں. یہاں گمراہی کا ترجمہ کی بجائے بیٹا تو بھی نوٹ کریے، گمراہ کرنا نہیں کرنا، گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دینا، دفع ہو جا دھکے کھاتا تھا، تخلیہ کہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ قانون اللہ نے بنایا ہوا. اب زینا کا بھی یہ مطلب کہ اگر آدمی برائی کرتا رہا تو ایک سٹیج تو یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، بہانے بناتا ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے. مگر عادت ہوتی جائے نا، جیسے نشہ کاری، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر برائی کو نیکی بنا دیتا ہے، بحثیں کرتا ہے اس میں کیا برائی. جیسے یورپ میں اب کہتے ہیں کہ یہ ماں بہن بیٹیوں کی شادی، یہ کیا مذاق ہے، عورت کی ہے نا. اب اتنے گھر کھو گئے کہ وہ دلیلیں دیتے ہیں کہ جو تم حرام کہتے ہیں یہ کیا برابر بنائی ہوئی ماں ہے، بالکل نکاح ہو رہا ہے بہنوں کے ساتھ. اس لیے برائی کا یہ درجہ جو ہے نا اللہ نہیں کرتا. برائی کرتے کرتے وہ بری عادتیں پھر اس کو یہاں لے جاتی ہیں کہ وہ برے کام اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں. یہ علاج لا علاج مرلا، پھر نہیں اس کو ہدایت ہو سکتی جب تک برائی کو برائی سمجھتا. یہ سارے قانون کھول کھول کر قرآن میں آئیں گے. ہدایت کن کو دیتا، گمراہ ہونے کے لیے کن کو چھوڑ دیتا. اس لیے جب اللہ کے بارے میں اللہ کی بجائے آپ موٹا لکھ لیا کریں کہ اللہ نے جو قانون بنایا اس کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے.
بات واضح ہوئی کہ حکومت نے سزائے موت دی، قانون بنا، جج نے سزائے موت دی، فیصلہ سنایا، آدمی نے اپنے آپ کو مارا، اس نے برا کام کیا تھا جس وجہ سے اس کو سزائے موت ہوئی. یہ سارے فکرے ٹھیک ہی ٹھیک ہے، نسبت بدلتی جاتی، وہ اور لحاظ سے ہے یا اور اللہ کی طرف سے جو نا اچھی بری بات کی نسبت وہ صرف یہ ہے کہ اس نے قانون بنایا ان چیزوں کے. غذائیں کھائیں گے اچھی طاقت ہو جائے گی، تو اگر کیا کہ اللہ نے طاقت، یہ بھی ٹھیک ہے، اور کیا قانون قدرت سے یہ نتیجہ نکل رہا، صحت اچھی ہو جاتی. یہ بہت پیاری بات میں نے ایک عالم دین کو بھی سمجھائی تھی، وہ قرآن پڑھتا سورہ انعام میں بہت ایسی آئی تو بھر آ گیا. اس نے کہا میں حدیثیں ہی پڑھتا رہا تھا، اس سال قرآن پڑھا، مگر توتے اڑ گیا. جب میں نے سمجھایا نا، رب گواہ اس نے میرے لیے جو دعائیں کی میں کیا بیان. اس نے کہا دنیا میں اب تو اللہ کی ایک نشانی ہے. کیسے کلیئر ہوا کہ کوئی ایت اب ایسی نہیں رہے گی جو حل نہیں ہوئی. مگر کیوں کہتے ہو کہ اللہ یہ کر، یہ کہو کہ قانون قدرت سے یہ نتیجہ نکلے، جو یہ راستہ اختیار کرے گا رزلٹ یہ نکلے گا. آپ نے راستے سارے جو ہے نا دروازے بند کر دیے، پردے لٹکا دیے، اندھیرا تو ہوگا ہی پھر. تو اندھیرا اللہ نے بھی کیا کہ اس نے یہ قانون بنایا کہ اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرا تم نے بھی کیا کہ تم نے یہ کام کیے جیسے یہ نتیجہ نکلا. یہ بھی پیپروں نے اندھیرا کر لیا، وہ بھی ٹھیک. سارے فکرے درست ہیں، نسبت کا لحاظ برتا ہے. کلیہ نہیں ذہن سے نکال. رسول کریم کے بارے میں بڑی آتے آئیں گی کہ اگر اللہ کے رسول سے یہ کام کرے تیری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. صاف لفظ ہے، اگر تو شرک کرے اب رسول اللہ کر سکتے. قرآن میں آتا ہے کہ اگر تو شک میں ہے اس کتاب کے بارے میں جب تجھ پر اتری ہے تو اہل کتاب سے پوچھے. اب کافر یہی کہتے ہیں قرآن تو نبی کو بھی نہیں شک سے نکال سکتا، اہل کتاب سے پوچھ. یہاں بھی آپ سن لیں، جیسے عربی بھی محاورہ ہمارا بھی کہنا کہ یہ کن کر پروسنے تو اس گل گل ایک نو سنونی مطلب دوسرے وہ یہ نہیں ہوں کہ انہوں کیا جا رہا ہوں وہ پردے دوجے نو سنایا جا رہا. جدو نبی تک کا یاد رہی تھی کرو گے تو کیا چڑو اے گل نہ یاد رہی جی فکرا پڑھے تو کافر ہی ہو جائے. وہ نبی کی گل نہیں، جڑے سننے والے اور قرآن پڑھے انہوں کی گل. اگر تجھے شک ہے تو پوچھ لا انہوں علماء سے، وہ بھی کہیں گے پیش گوئیاں موجود. بالکل صحیح، ٹھیک فرمایا. رسول کے بارے میں ایسی بات آئے تو سمجھنا مراد مخاطب ہے جو قرآن سن رہے ہیں ان کی بات ہے، آپ نہیں مراد.